قرآن کو دیکھتے ہیں نہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہم سے پچھلے، ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے فقیر تھے، پہلے زمانے کے بھیک مانگنے والے ہم سے اچھے تھے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر بھیک مانگتا تھا، ایک فقیر ادھر سے انگریز نکل کے گیا، انگریز نے جب بھیک مانگتے دیکھا تو فقیر نے اس سے کچھ مانگا، اس نے کچھ دے دیا، انگریز کا بٹوا آگے جا کے گر گیا، انگریز تو چلا گیا، اس کا بٹوا مسلمان نے اٹھایا اور بعد میں ڈھونڈا تو ملا نہیں انگریز، کوئی 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، اس نے کہا یہ صاحب آپ کا بٹوا ہے، اس نے دیکھا پہچانا، کہا اتنے بہت سے پیسے اس کے اندر ہیں، تو فقیر ہے، تو نے 1 روپیہ بھی کیوں نہیں لیا، تو نے 1 نوٹ ادھر سے ادھر کیوں نہیں کیا، کیا تو فقیر نہیں ہے، کیا تو بھیک منگا نہیں ہے؟ کہنے لگا میں فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، کہا کیا مطلب، کہا میں بے شرم نہیں ہوں، کہا کیا مطلب، کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں، تم عیسیٰ کے امتی، میں مصطفیٰ کا امتی، اگر تمہارے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی شرمندہ ہو جاتے، اور میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو شرمندہ کروں، میں بھکاری ہوں مگر اپنے نبی کا وفادار ہوں، لے اپنا بٹوا لے اور یہاں سے چلا جا۔ انگریز بولا ایسا کر، ہاتھ بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جب ایک اس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر! باپ کہنے والا نہیں تھا، جب یہ پیدا ہوا تو بڑی خوشی ہوئی، مگر جب یہ بڑا ہوا تو ہم بڑے مایوس ہو گئے، کیونکہ بچہ گونگا ہے، ہاں کیوں کرتا ہے، بولتا نہیں۔ آج اس کی ماں نے کہا اللہ کے رسول سے عرض کیجئے گا صرف ایک بار بولے، ایک بار ماں کہہ دے، پھر چاہے بولے نہ بولے، میرے آقا میری بی بی نے بھیجا ہے ذرا کرم کیجئے، میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، فرمایا بچے کو لے کر کے آئیں، بچہ آ گیا، گونگا بچہ نبی کے سامنے کھڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا آپ بات نہیں کرتے ہو؟ اس نے سر ہلا کے اشارہ کیا، نبی نے فرمایا تم ابھی تک تو نہیں بولے تھے مگر تمہیں ابھی بولنا ہوگا، بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا، آپ اللہ کے رسول ہیں رسول۔ ذرا زور سے تو بولو دونوں ہاتھوں کے یا رسول اللہ۔ ہمارے عظمت رضا بھاگل پوری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آج مائک بہت چیلنج ہے، مائک میں مائک خراب بھی ہو مگر آواز صاف آنی چاہیے۔ دیکھو یہ بلے والا اٹھائے، یہ بلے والی کرتا ہے۔ عظمت بھائی ہمارے تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی نعت پڑھنی ہے، میں چونکہ مجھے بہت جلدی ہے تو 2-3 شعر پڑھ کے میں بھی تھوڑا سا ریپو بیلٹ بنانا چاہتا ہوں، اگر کہیں تو پڑھ دوں 2-3 شعر۔ ہمارے کفیل بھائی اجازت ہے، ہمارے نقیب اہل سنت جناب کفیل انور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا دل لگا تو انشاءاللہ میں پھر تقریر شروع کروں گا، ورنہ پھر میں خدا حافظ کہہ کے آپ سے چلا جاؤں گا، ہے نا؟ بول نہیں رہے ہو بھائی، کیا معاملہ ہے؟ ہلکے بول رہے ہو کچھ؟ سبحان اللہ بولو نا یہاں سے، ہلکا سا بھائی آواز بڑھائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، پڑھے ذرا زور سے بولیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موڈا مدینہ ہے، بس میرا موڈا، اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔
درد دل کی دوا. اور آخری شعر سنیے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا. بس آپ لوگوں نے بڑی اچھی نعت سنی میری, ایگو کم کریں بھائی, تقریر شروع کر رہا ہوں. تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ کہیے الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ ہر حال میں اللہ کا. دیکھو بھئی, ایسا کوئی آدمی اور کوئی جانا چاہتا ہو جیسے یہ جا رہے ہیں بھائی جان, یہ ماسٹر سے بھی کوئی اٹھتا ہے نا, ماسٹر سے تو پوچھ کے اٹھتا ہے, ماسٹر صاحب جاؤں نہیں جاؤں, مگر ہم لوگوں کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے. توجہ کریں, خیریت سے آپ لوگ. بس اپنی زندگی میں یہ بات شامل کیجئے کہ کس کو اپنا حال بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے, کس کے سامنے رونا ہے اور کس کے سامنے. اب آپ کے جو خیریت معلوم کرتے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں, اور ٹھیک ہے لوگ نمک لیے پھر رہتے ہیں اپنے ہاتھوں پر. کسی کو زخم مت دکھائیے, سب کو زخم دکھانے کا نہیں ہوتا. زخم اسے دکھاؤ جو زخم کی دوا جانتا ہو. انسان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں, بھائی دیکھو جلدی سے وہ لوگ اٹھ جائیں جنہیں بیچ میں سے اٹھنا ہے, جلدی اٹھیں. اگر 2 لوگ بھی رہ جائیں گے میں تقریر کر لوں گا, مگر اس طرح کے 1000 لوگ بھی بیکار ہیں جیسے یہ صاحب جا رہے ہیں. جلدی جائیں. اصل میں جب دلوں میں کچھ بچا نہیں ہے نا تو محفلوں میں دل نہیں لگتا, فلموں میں لگتا ہے لوگوں کا دل. اور کوئی صاحب ہے, کوئی جانا چاہتے ہیں؟ اور صاحب کوئی جانا چاہتے ہیں؟ آپ سے ہاتھ جوڑے گزارش ہے چلے جاؤ, بیچ میں سے نہیں اٹھنا کوئی. ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. کون بھائی؟ آواز ٹھیک کر دیں بھائی, سی ٹی وی ٹی بند کر دیں بھائی, تقریر کرنے دیں ورنہ ایسے اٹھ کے چلا جاؤں گا. بار بار مائک میں ہاتھ مت کرو. توجہ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں. کون؟ ایک چیل آ کر کے آواز کرتی ہے. اخبار میں خیر میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے دیکھا چیل آواز کر رہی ہے, مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ نے چیل کو دیکھا, زمین پہ گر گئی, 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی, مر گئی. غوث پاک نے تقریر ختم کی اور اس کے بعد آپ نے چیل کو آواز دی, اٹھ جا. اللہ کے حکم سے چیل اٹھ گئی. اٹھنے کے بعد اڑنے لگی. فرمایا اڑ مت, پہلے میری بات سن, میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد جب میں تقریر کروں نا تو یہاں سے اڑنا تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا, آواز مت کرنا. اس بات کو زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. میرا امام کہتا ہے تیری چڑیاں ہے, تیرا دانا پانی, تیرا میلہ, تیری محفل ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے, یہ جو آپ سے خیریت لوگ پوچھتے ہیں, یہ خیریت میں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے. نہ ان کو پتا ہے یہ آپ کے سے محبت نہیں کرتے, یہ اپنے ہاتھوں میں نمک لیے پھر رہے ہیں. ان کے سامنے اپنے زخم بیان مت کرو. یہ جو روز آپ کو میسج کرتے ہیں نا کہ جمعہ مبارک, یہ مبارک, وہ مبارک, کبھی جمعے کے دن ان کو ایک میسج کرنا, بولے جمعہ تو مبارک مگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے. میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کو بلاک کر دیں گے. یہ جو لوگ آپ کی خیریت پوچھتے ہیں اصل میں یہ خیریت پوچھنے کے لائق نہیں ہوتے. غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے, وہ میرا رب ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے. یقین جانو مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے, اس کی کبھی عزت نہیں بنتی. سن, اگر تو انسان کے سامنے روئے گا اور جب تو اس کے سامنے رونے کے بعد جب تیری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ تجھ سے کہے گا آج سر اٹھا کے چلتا ہے, ایک دن تو میرے سامنے آ کے رویا تھا, میں نے تیری حالت بدلی تھی. تو سن میری بات, یاد رکھ اللہ
فرماتا ہے انسان کے سامنے روئے گا تو وہ تجھے سر اٹھانے نہیں دے گا، میرے سامنے رو تو اٹھانے نہیں دے گا، اور میرے سامنے روئے گا تو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار حفظ۔ دور سے بولو ذرا، دور سے بولو۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے یہ سوال پہ لے جاتے لے کے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تقریر نہیں کروں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، میں حضرت کی تقریر سننے کے لیے لوگ کتنی دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت بتا رہے تھے کہ یقین مانیے کہ جلسے تو ہر دن ہوتے ہیں، مگر آج ہمارے جلسوں کی جو ریت اور روایات اور رخ بدلی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نعتیہ شاعری پہ فوکس کرتے ہیں۔ نعت سننا انشاءاللہ بھرپور سننا ہے عظمت بھائی سے، لیکن مفتی گلفان صاحب کی کامیاب تقریر کے بعد ان سے ہاتھ جوڑے تھے تو ان کو دکھ نہیں رہا تھا۔ میں اب پھر اعلان کر رہا ہوں اس مائک میں، ٹھیک سے سب لوگ سن رہے ہیں، میں بہت رات میں تقریر کرتا نہیں ہوں، تقریر کرنا چھوڑ تو سکتا ہوں مگر وقت نہیں بدل سکتا اپنا۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سنو میری تقریر، گزارش کرتا ہوں، دیکھو غلط بات ہے نا، ابھی یہ بات روک رہا ہوں تو پھر اٹھ کے گیا سامنے سے، اس کے 100 روپے اٹھا کے پھینکو، پھینکو پھینکو، چالاکی سے جا رہا ہے۔ جب آ جائے تو دے دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے پیسوں کے لالچی مولانا ہے، 100 روپے دے کے جاؤں گا تو کچھ نہیں بولیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں بازار میں بکتی نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ توجہ کرو، مجھے تقریر میری سن لو تھوڑی دیر اگر سننی ہے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، میں تو چلا جاؤں گا کہیں اور تقریر سنا دوں گا جا کے اپنی۔ میں پہلی بار پوری زندگی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یہاں کے، اس طرح کے مجھے ماحول ملا نہیں کہیں۔ میں بھول گیا میں تو کیا تقریر کر رہا تھا، اچھی خاصی میری تقریر تھی، اچھی خاصی کر رہا تھا، بیچ میں سے اٹھنے سے ایک آدمی سے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کیا ہو جاتا ہے ایک آدمی کو اٹھنے سے، میں کیا پتا اس کی بخشش ہونے والی ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ امام یوسف حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث، تو ان کے بچھو کاٹ لیا پیر میں، تو جب بچھو نے پیر میں کاٹا تو وہ پڑھاتے رہے، پھر دوسری جگہ کاٹ لیا بچھو نے، پھر پڑھاتے رہے، آنکھوں سے آنسو گرے، اٹھے، شاگردوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہے تھے؟ کہنے کہ بچھو پیر میں کاٹ رہا تھا۔ کہا تو پھر ہٹے کیوں نہیں؟ کہنے کہ حدیث پڑھا رہا تھا۔ میں نے سوچا حدیث کے احترام میں چاہے جان چلی جائے مگر اٹھوں گا نہیں۔ توجہ کریں، غور کریں، میں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ جسے جانا چلے جائے تو پھر مجھے سامنے سے اٹھایا۔ کوئی پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپے دوں گا پوری تقریر سن کے جانا، مر جائے گا آدمی اٹھے گا نہیں، کوئی حاجت وجہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ میں نے رات کے 1 بجے تقریر شروع کی ہے، ایسا نہیں ہے رات زیادہ ہو گئی، بات یہ ہے کہ لوگ ہونے چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آئیے، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کا ایمان چھن جائے یا ایمان برباد ہو جائے۔ جو ناشکری زیادہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے اگر وہ ولی ہوتا ہے تو اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے۔ سردی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ اس پہ ڈسکٹ جب بندہ کرنے لگے، موسموں پر اعتراض یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ چونکہ ہوا ایک بار تیز چل رہی تھی مدینے میں، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔
کشمیر میں گیا تھا، کشمیر میں ایک آدمی مجھ کو ملا، نام اس کا محمد سلیم، اس کو کینسر تھا، 90% کینسر میدے میں، اور وہ اپنی بیماری سے جوجھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ اس سے ملاقات کر لیجئے۔ میں گیا، میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، لکھا پڑا کینسر ہے، 90% میرے میدے میں کینسر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا پھر شکر کس بات کا ہے؟ کہنے لگے ذرا غور تو کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، اٹیک سے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، مگر میں اپنے کریم رب کا شکر نہیں ادا کروں کہ جس نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ میں اپنے رب سے توبہ کر لوں۔ میں کہنے لگا یہ آپ نے داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ پہلے داڑھی تو نہیں تھی آپ کے؟ کہنے لگے قبر میں جا کے حضور کو منہ دکھانا ہے۔ کوئی نیکی نہ کر پایا، داڑھی رکھا لی ہے، 2 مہینے کے بعد مانوں گا، قبر میں جاؤں گا، سرکار آئیں گے، اور جب حضور آئیں گے تو دکھا دوں گا اے آمنہ کے لال اور تو کچھ نہیں تھا مگر داڑھی رکھا کے آیا ہوں۔ کہنے لگا میرا بڑا بیٹا جو ہے نا، وہ کہتا ہے میرا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے، وہ کہتا ہے میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے۔ مجھے ایک آدمی الہ آباد میں اپنے گھر لے کے گیا، کہنے لگا میرے بیٹی کے لیے دعا کر دیں۔ میں اس کے گھر گیا تو اس کا بیٹا ایک کمرے میں، ایک جوان لڑکا 4 سال سے کوما کے اندر تھا، اس کو ہوش نہیں تھا 4 سال لگاتار۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے سید صاحب یہ اے سی لگا رہا تھا، شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے، اے سی لگاتے لگاتے اوپر سے نیچے گرا، اچانک ہم اسپتال لے کے گئے، کوما میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں علاج اتنا کرایا ہے کہ میں اپنی میں سبزی بیچتا ہوں، سبزی بیچتے بیچتے میں نے اپنی دکان تک بیچ دی اور میری دکان بک گئی، اور پھر بھی میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کی ماں لیٹرین پیشاب کراتی ہے، ناک میں نالی لگی ہوئی ہے، غذا کی نالی ناک سے جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دو، یا تو میرا بیٹا مر جائے یا پھر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس جوان بیٹے کی لیٹرین پیشاب دھلاتے وقت بڑی شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے۔ اے لوگوں سنو، جس کے گھر میں ایک اپائج ہو اس کا پورا گھر اپائجوں والی زندگی گزارتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے اور تمہارے گھر والوں کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس کے شکر ادا کیا کرو، اس کا کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک آدمی اسپتال میں گیا ہے، اسپتال میں بھرتی ہوا ہے بوڑھا 80، اور جب وہ بڑا ہوا 80 سال کا بوڑھا، اس کو سانس لینے میں دقت ہے، اور جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا 1.5 دن میں اس کا سانس ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس کو بل دیا گیا 90,000 کا، تو وہ رونے لگا اور زیادہ رویا۔ جب وہ رویا تو ڈاکٹر نے کہا پیسے دے دوں، کچھ کا پیسے کم کر دوں اگر زیادہ لگ رہے ہوں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں، یہ پوری بلڈنگ خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے۔ کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا 80 سال کا، اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے تیری مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور میں نے سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں تو دنیا میں لگا ہوا تھا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے چلتے میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، جب پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے تو چھالے پڑ گئے، چھالے پڑے تو چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور جب چھالے پڑے کہتے ہیں پھر میرے زخم ہو گئے۔ میں نے کہا اے اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے ہیں میں اگلے موڑ پہ مڑاؤں، ایک بندہ تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں۔ مگر آج لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں جتنی نعمتیں کبھی نہیں ملی تھی جتنی اب نعمتیں مل رہی ہیں، مگر جتنا انسان اس وقت ناشکرا ہے اتنا کبھی ناشکرا نہیں تھا۔ ذرا توجہ تو کریں، غور تو کریں۔ آج تو ناشکری کا حال یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنا یہ ناشکری ہے، اس کی نعمتیں ملتی رہیں اور پھر بھی گناہ کرتے رہنا یہ ناشکری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ناشکری کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ نعمتیں دیتے رہے تو ناشکری کرتے رہو، یہ بڑی ناشکری ہے۔ میری طرف دیکھو اور غور کرو۔ حضرت امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، وہ مولا علی کے مرید، اور ان کا مرید ایک حافظ اور قاری، وہ کہتے ہیں میرا ایک حافظ اور قاری مرید تھا، اس سے بہترین حافظ قاری مرید میرے پورے بصرہ میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ اتنا بہترین حافظ تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس فجر کے بعد آیا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کہیں کا نہیں بچا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں کہیں کا نہیں بچا۔ کہا بتانا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے، میں سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کل ایک لڑکی جا رہی تھی،
اس پہ بری نظر پڑ گئی، اس کا پیچھا کیا، مسلمان لڑکی تھی، میری طرف دیکھ کے بولی تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے مسلمان لڑکی کا؟ کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس وقت سے میرے دل سے ایک ایک قرآن کا لفظ نکل گیا، اللہ اکبر۔ کہتا ہے حضور دعا کر دو کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، حضور دعا کر دو میرا ایمان نہ نکل جائے۔ امام حسن بصری اتنا روئے کہ آنکھیں بھیگ گئیں اور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ بھی رویا، اللہ نے اسے حفظ قرآن کی نعمت پھر سے دے دی، اسے قرآن والی نعمت پھر سے دے دی۔ مگر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے انسٹاگرام کو دیکھ لو، جن کی اسٹوریوں کو دیکھ لو، کوئی ایسا نوجوان یہاں بیٹھا ہوگا جس کے موبائلوں میں گندی فلم نہیں ہوگی، کوئی ایسا نوجوان یہاں بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں گندی تصویریں نہیں ہوں گی، کوئی ایسا نوجوان یہاں ہوگا جو راتوں کو فلمیں نہ دیکھتا ہوگا۔ اگر بتاؤ اسی سبب سے اللہ نے ایمان چھین لیا تو کیا ہوگا؟ بولو اگر بے ایمان ہو کے مرے تو دنیا سے کیا لیں گے جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تمہاری تصویریں، تمہارا ڈیٹا فری ہے تو کیا تمہارا ایمان بھی فری ہے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا وقت بھی فری ہے؟ ارے سنو تو تم مسلمان لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے قدم ڈگمگا گئے ہیں راہ حق سے، وہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم ریلیز ہونے کے بعد لکھنؤ کے تھیٹر کے باہر ایک زرین فاطمہ نام کی لڑکی کھڑی تھی اور اس سے رپورٹر پوچھ رہا تھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ۔ وہ تھیٹر سے باہر نکل کے آئی تھی، کہنے لگا یہ بتا زرین فاطمہ آپ کو فلم میں کیا کیا اچھا لگا؟ کہنے لگی ڈانس اچھا لگا، اس کی اسٹوری اچھی لگی، میں اگر وہاں ہوتا تو اس لڑکی کے پاؤں پکڑ لیتا اور پاؤں پکڑ کے کہتا بیٹی بدنام کرنے آئی ہے، فلم سینما کے باہر کھڑے ہو کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نام رکھ کے آئی ہے، ارے کم سے کم اس نام کی لاج رکھ لیتی جو تو نے نبی کی بیٹی کا نام رکھا ہے، فاطمہ کے نام کا لاج رکھ لیتی۔ اور میری بیٹی برقع اوڑھ کے آئی ہے۔ جب مسلمان لڑکیاں تھیٹر کے باہر کھڑی ہونے لگے تو اس قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ بربادی سے بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ ارے آج نام ہے محمد اجمل، نام ہے محمد صابر، نام ہے محمد ندیم، نام ہے محمد کفیل، نام ہے محمد شریف، نام ہے محمد عظمت، نام ہے محمد زید، اور اس کی تصویریں، اس کی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کے انسٹاگرام پر، اس کے فیس بک پر، اس کے اسٹیٹس پہ گندی تصویریں لگی پڑی ہیں۔ کاش کے انسان سمجھتا کہ تو اکیلا نہیں ہے، جتنے بھی غیر مسلم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ ہم سے پچھلے، ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے فقیر تھے، پہلے زمانے کے بھیک مانگنے والے ہم سے اچھے تھے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک فقیر بھیک مانگتا تھا، ایک فقیر ادھر سے انگریز نکل کے گیا، انگریز نے جب بھیک مانگتے دیکھا تو فقیر نے اس سے کچھ مانگا، اس نے کچھ دے دیا، انگریز کا بٹوا آگے جا کے گر گیا، انگریز تو چلا گیا، اس کا بٹوا مسلمان نے اٹھایا اور بعد میں ڈھونڈا تو ملا نہیں انگریز، کوئی 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، اس نے کہا یہ صاحب آپ کا بٹوا ہے؟ اس نے دیکھا پہچانا، کہا اتنے بہت سے پیسے اس کے اندر ہیں، تو فقیر ہے، تو نے 1 روپیہ بھی کیوں نہیں لیا، تو نے 1 نوٹ ادھر سے ادھر کیوں نہیں کیا؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ کیا تو بھیک منگا نہیں ہے؟ کہنے لگا میں فقیر ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں بے شرم نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں، تم عیسیٰ کے امتی، میں مصطفیٰ کا امتی۔ اگر تمہارے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی شرمندہ ہو جاتے، اور میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو شرمندہ کروں، میں بھکاری ہوں مگر اپنے نبی کا وفادار ہوں۔ لے اپنا بٹوا لے اور یہاں سے چلا جا۔ انگریز بولا ایسا کر، ہاتھ بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جب ایک اس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مذہب اسلام، جلسہ دستار حفظ، مسلک اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف۔
मगर अब सबको भूल गए। नौजवान लड़कों का चलना देखो बर्बाद, बोलना देखो बर्बाद। उनके पास ऐसा लगता है कि कोई नमूने अमली नहीं है। ये फिल्मी दुनिया के बच्चों की तरह चलते हैं, हीरो की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े हैं, उन्हीं की तरह चाल है, उन्हीं की तरह ढाल है, उन्हीं की स्टोरियां लगा दी हैं इंस्टाग्राम पर, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के जैसे कैप लगाते हैं, उन्हीं की तरह पैंटे पहनते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी कौम के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसको तुम अपनी कौम में नमूने अमल बनाते, जिसे अपने बच्चों को सिखाते? अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब के बच्चों से पूछा गया 2015 में और 5 साल लगातार पूछा कि अरब के बच्चे बड़े होके किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो अरब के बच्चे, वो मदीने और मक्के के बच्चे, वो मियां कहां के बच्चे, मदीने और मक्के के बच्चे, वो मियां वो कहते हैं हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं। और सऊदिया ने फुटबॉलर को खरीदा और फुटबॉलर के खरीदने के बाद उसने कहा हमारे बच्चों को फुटबॉल सिखाओ। क्या सऊदियों के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे वो अपनी जिंदगी में लाते? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान था नौजवानों, जो हमारे पास तो एक ऐसा हीरा था, नकली नहीं असली, और ऐसा इंसान, ऐसा जलील कद्र इंसान कि उसने मदीने में 10 साल हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए, यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें बनवाता था। उसके कपड़े पे 17 तहमत थे, मगर उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब उसने दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो कौन कलंदर था जिसके बारे में 2009 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में उम्र की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जिक्र